منزلیں طے کروانے کے بعد مقام ولایت عطا کر دیا ہے، اور اب وہ بنے جادوگر 70,000 کے 70,000 صرف مومن نہیں، صرف صحابی موسیٰ نہیں، بلکہ وہ صحابی بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے مومن بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ولی اللہ بھی ہیں۔ اب جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا ہمیں سبق دیتا ہے؟ قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو ہمارے سچے دوست ہوتے ہیں، یہ بات بھی ترجمے تفسیر میں کرنی پڑے گی، جو ہمارے سچے یار ہوتے ہیں، جھوٹے دعوے دار نہیں، ہمارے سچے جو یار بیلی دوست بن جاتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے نہ انہیں کوئی ڈر رہتا ہے نہ انہیں کوئی غم آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب فرعون نے کہا تمہارا ہاتھ کاٹوں گا، مخالف سمت سے پاؤں کاٹوں گا، تو ڈر جانا چاہیے تھا۔ کہا کہ دریائے نیل وہ ایک کھجوروں کا باغ جو بالکل ویران ہو چکا ہے اور وہ ختم ہو چکا، اس کے ٹنڈ کھڑے ہیں، وہاں ان کے ساتھ تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ وہ ڈراتا دھمکاتا، اس کی ڈر اور دھمکی سن کے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ وہ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک گھڑی اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھنا، اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ان کی نگاہ کیمیا میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ تیری ہزاروں سال کی عبادت تجھے وہ مرتبہ نہیں دے سکتی۔ ایمان کی سلامتی، عقیدت اور محبت کے ساتھ اگر تجھے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، اس کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھ، تو وہ تجھے مرتبہ اور مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ جہاں ایک ولی کی نگاہ پاک کا یہ عالم ہے، تو خود غور کرو نبی کی نگاہ پاک کا کیا عالم ہوگا۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اب ماننا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ 70,000 تو یہ تھے۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی بولے، فرماتے ہیں ٹھہرو، 70,000 تو یہ تھے نا، تو اس کے علاوہ 6 لاکھ وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جنہوں نے اسی مجمع میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہی بول رہے ہو 6 لاکھ، میں آکھیا 600 نہیں، 6 لاکھ وہ بنی اسرائیل کے افراد فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے ان کے امتی بن گئے۔ 70,000 یہ ہیں، 6 لاکھ وہ ہیں۔ دیکھتے دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ اثر نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پاک کا یہ اثر۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پاک کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ ان کی نگاہ میں آنے والے ایک لحظہ میں مومن بھی بن جائیں، پھر شہید بھی ہو جائیں، اور پھر وہ ولی اللہ بھی بن جائیں، تو پھر کبھی سوچنا تنہائی میں بیٹھ کے نگاہ محمد کا کہ کیا مقام ہوگا، ہمارے حضور جان عالم کی نگاہ پاک کا کیا عالم ہوگا کہ حضور پاک کے سامنے وہ ازواج مطہرات، وہ شہزادگان شہزادیاں، وہ صحابہ کرام، وہ اہل بیت اطہار جو ہر وقت نگاہ یار میں صبح و شام رہتے تھے، پیچھے نمازیں پڑھتے، خدمت بجا لاتے، نہ جانے ان کا مقام رب کی جناب میں کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اس میں کوئی چھاننا یا کوئی ترکڑی بٹا لے کے نہ آ جائے، وہ پہلے درجے کے تھے یا پچھلے درجے کے تھے، ماننا پڑے گا حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے آخری صحابی تک وہ تمام کے تمام اعلیٰ درجے کے ولی کامل بھی تھے اور رب کے مقرب بھی تھے۔ پھر کہنا پڑے گا ہر صحابی نبی، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، عادل ہیں، متقی ہیں، اور سارے دنیا کے جو اولیاء ہیں ان سے ان کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ و افضل ہے۔ قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو، مجھ سے پوچھ لیا ہوتا تو تم ایمان لے آتے۔ کہا یہ کام ہی ایسا ہے، اس کام کے لیے پوچھا نہیں جاتا، ایمان کے لیے کیا پوچھنا ہوا۔
کام دنیا کے ہوں تو پھر پوچھا جاتا ہے یہ کام کر لے کہ نہ کر لے، یہ کام ایسا ہے اس کے لیے اجازت نہیں لی جاتی، یہ تو رب تعالیٰ نصیب اچھے کرتا ہے، مقدر بلند ہوتا ہے تو پھر غلامی نبی عطا ہوتی ہے۔ کہنے لگا اچھا تم نے پھر مجھ سے بیر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہوگی، ان سے مشورہ کر لیا ہوگا، ان سے بات کی ہوگی، اور ایک قول یہ بھی لکھا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا کرتب دکھاؤ گے تو اگر تم غالب نہ آ سکے، میں تم پہ غالب آ گیا تو میرے ساتھ وعدہ کرو مجھ پہ ایمان لے آؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ہم لے آئیں گے، لیکن یہ قول مفسرین نے اس کو رد کیا ہے، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون نے بھی یہی کہا کہ تم ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا، میرے خلاف تم بیر میٹنگیں سازشیں کر کے آئے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان جادوگروں کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں تھی، اور جنہوں نے دلیل دی بڑی قوی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد فرعون کے گھر میں رہے، پھر یہاں سے نکلے 10 سال کے لگ بھگ مدین شہر جناب شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے مصر میں آ گئے، یا نہ نینوا کے مقام پہ موسیٰ علیہ السلام گئے، نہ ان سے ملاقات ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی۔ اللہ کے نبی کا وہ معجزہ تھا، اس معجزے کے اثر نے ان جادوگروں کو ایمان نصیب کر دیا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، مقام ولایت ان کو عطا کر دیا گیا۔ اب کہا اے فرعون ہمیں نہ تیری بادشاہی کا کوئی خوف ہے، نہ تیرے یہ دھمکیوں کا کوئی ڈر ہے، ہم مقام رضا پہ فائز ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت کافر تھے، پچھلے ٹائم ولی اللہ بھی تھے اور شہید بھی تھے، ان کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیا گیا۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب وہ جو مقام رضا پر فائز تھے، تیری میری بات نہیں میرے دوست ہو رہی، یہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ جن کے ایمان لانے پر قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایمان والے بن گئے اور مقام رضا پہ فائز ہو گئے۔ اب سوچا کہ یہ ہمیں سولی پہ چڑھائے گا، ہمیں سخت سزا دے گا، ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، پھر پاؤں کے کاٹنے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے وہ سارے کے سارے بولے یا اللہ اس امتحان والی گھڑی میں تیرے کرم سے ایمان ملا ہے، اللہ ہمیں صبرم و ثبت اقدامنا، ہمارے قدم اس ایمان کی سلامتی کے ساتھ مضبوط رہے، ہمارے قدموں میں لغزش نہ آئے، امتحان آئے تو ہم پھر نہ جائیں۔ اللہ جتنے بھی امتحان آتے جائیں ہم پہ ربنا افرغ علینا، یا اللہ ہم پہ صبر کی چادر اڈیل دے، جس طرف سے بھی ہم پہ ظلم زیادتی کا تیر ہم پہ چلے اور وہ صبر کی چادر ہم پہ اس قدر مضبوطی والی ہو کہ ہر طرف سے ہمیں سہارا دے، اور صبرم و ثبت اقدام، ہم کو ثابت قدم رکھ اور ہم مسلمان ہی دنیا سے جائیں۔ ان کی یہ دعا مانگنا فقط اس لیے تھا کہ ہمیں تو رب نے ایمان بھی دیا، سلامتی بھی دی، قیامت تک ان کا تذکرہ سورۃ قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ تو فرمایا جب تمہیں بھی ضرورت ہو تو کوئی اللہ کی طرف سے کبھی کوئی امتحان آ جائے تو پھر تمہیں یہ دعا ہر وقت مانگنی ہوگی کہ یا اللہ اس مصیبت کے آنے پہ ثابت قدمی بھی عطا کر اور صبر ہم پہ نازل کر دے، وتوفنا مسلمین۔ جانا تو ہے ہی، فرعون بھی نہیں رہا، بڑے بڑے خناس آئے آج نہیں نظر آتے، اچھے لوگ بھی آئے وہ بھی دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔